اشک عشق شمس تبریز کی آپ بیتی از سنان یاغمور. تعارف: اشک عشق ٹیئرز آف لو ترک مصنف سنان یاغمور کی شاندار روحانی اور صوفیانہ کتاب ہے جس میں شمس تبریز کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے. یہ صرف ایک عام تاریخی یا رومانوی ناول نہیں بلکہ روحانی جستجو، خود شناسی اور حقیقی عشق کے فلسفے پر مبنی ایک بے مثال تحریر ہے جو سننے والے کے دل میں محبت، معرفت اور جستجو کی چنگاری روشن کرتی ہے. یہ کتاب شمس تبریزی کی زندگی اور ان کے نظریات کے گرد گھومتی ہے. شمس تبریزی ایک ایسے روحانی مسافر ہیں جو دنیاوی زرق برق اور روایتی ظاہری علم سے بالا تر ہو کر حقیقی معرفت کی تلاش میں نکلتے ہیں. وہ مختلف شہروں میں گھومتے، اہل علم و عرفان سے ملتے، لیکن کہیں بھی انہیں وہ حقیقت نہ ملی جس کے وہ متلاشی ہوتے تھے. بالآخر وہ مولانا جلال الدین رومی سے ملتے ہیں اور یہ ملاقات نہ صرف خود ان کی بلکہ رومی کی زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ محض دو افراد کی ملاقات نہیں، دو سمندروں کا ملن تھا. پیش لفظ: شمس ہی ہیں جو مولانا کو مولانا بناتے ہیں. شمس سے پہلے رومی ایک عالم ہیں، عقل اور اس کے بچے یعنی علم کے دائرے کے مسافر. انہیں صوفی بناتے ہیں شمس. شمس 40 سالہ رومی کی زندگی میں اچانک آتے ہیں. 40 روحانی انقلاب کی عمر، اور یہ آخری موقع ہوتا ہے. دروازہ بجتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پورا کھلتا ہے. اندر خاموشی سے مسافر آتا ہے. وہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ رک چکا ہے اور رک جاتا ہے. مقدمہ: شمس تمہارا ذکر قلم کی نوک پر آتے ہی یہ دنیا یکسر بدل جاتی ہے. الفاظ اپنا وقار کھو دیتے ہیں، معانی اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور حقیقت اپنے حجاب اٹھانے لگتی ہے. تم وہ راز ہو جسے جاننے کی جسارت ہر کسی میں نہیں. وہ روشنی ہو جسے دیکھنے کے لیے نگاہ کو اپنی بینائی قربان کرنی پڑتی ہے. تمہاری ہستی کسی کتاب کے اوراق میں نہیں سماتی. تمہاری روشنی کسی لفظ کے دائرے میں نہیں قید ہوتی. تم وہ شعلہ ہو جو صرف پروانوں کے راکھ ہو جانے پر مسکراتا ہے. شمس عجیب ہے، یہ اچانک آنے والا مغرور آدمی جو جھوٹی تواضع کو تکبر سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے. اگر صلاحیت اللہ کا تحفہ ہے تو اسے چھپانا بھی وہ جال سازی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مغرور ہے. اس کی زبان اسی وجہ سے اتنی تیز ہے. وہ تاریکی اور سیاہی کا اجنبی مسافر ہے جو حیران کن راستوں پر چل رہا ہے. شمس کے بال تبریز کی رات ہیں، اس کا چہرہ اصفہان کے سورج کی طرح ہے. مہربانی اور محبت اس کی باتوں سے ٹوٹ کر نکلتی ہے کیونکہ شمس یاد دلاتا ہے کہ روز ازل ایک عظیم ملاقات ہوئی تھی. شمس ہے، ایک سورج جو رومی کی سمندر جیسی وسیع روح میں ہلچل برپا کر دیتا ہے. مولانا رومی ایک سمندر تھے اور اب تک چاند کے پیچھے چل رہے تھے، مگر اب سورج کی کشش میں جکڑے گئے تھے. روزمرہ کی زندگی کی الجھن سے مختلف ایک اور سطح پر دونوں ایسے نہیں ملتے جیسے پانی مٹی سے ملتا ہے. دونوں ایسے ملتے ہیں جیسے سمندر سے ملتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مرشد بھی ہیں اور مرید بھی. کون عاشق کون معشوق یہ اس ملن میں واضح نہیں ہے. شاید اس کا انجام اتنا خون ریز ہوگا. اس لیے شمس مولانا کی زندگی کو درمیان سے ایک چھری کی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جو مولانا تھے اب وہ نہیں ہیں. وہ محتاط تھے تو احتیاط چھوڑ گئے، وہ معقول تھے تو عقل کی حدوں کو پھاڑ گئے. شمس سکون نہیں تھے. مولانا نے یہ طوفان کیسے برداشت کیا؟ وہ کیسے جلتے رہے اور پھر بھی نہیں جلے؟ شک نہیں کہ شمس تبریز کی نمایاں خصوصیت تاریکی ہے، مگر اس کی تاریکی نہیں بلکہ راز ہے. اس لیے یہ اتنی روشن ہے. اس کا کیا نام تھا؟ اس کے خاندان، نسل یا نوعیت کا کچھ پتہ نہیں، مگر یہ عجیب و غریب تاریکی کا سب سے مناسب نام ہے. شمس نام محمد، والد کا نام علی، وطن تبریز. صرف اتنا ہی، کچھ بھی نہیں، بس یہی، کیونکہ کچھ اور ضرورت بھی نہیں. ابتدائی زندگی. سب کچھ انسان پر فدا ہونے کے لیے تھا، مگر انسان نے خود کو دکھ دینے کے سوا کچھ نہ کیا. میں علی کا بیٹا محمد ہوں جسے تاریخ نے شمس تبریزی کے نام سے جانا.
میرے دادا آزری ترک تھے۔ میرے والد کا نام ملک داؤد علی تھا۔ میرے دادا ہرات کے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں کاروباری مسئلوں کی وجہ سے تبریز منتقل ہوئے اور میں 1183 میں یہاں پیدا ہوا۔ میرا نام محمد رکھا گیا۔ میرے خاندان کا تعلق شیعہ اسماعیلیہ مکتبہ فکر سے تھا۔ فقہی طور پر وہ جعفری مسلک کے پیروکار تھے۔ میرے دادا کو بہت جھگڑالو اور تیز زبان والا بتایا جاتا تھا۔ بچپن میں بھی بہت لڑاکو اور بے جھجک تھا، اس لیے میری والدہ مجھے کبھی نہ دیکھے گئے اپنے دادا سے موازنہ کرتی تھی۔ مجھے لوگوں کا دوغلا پن اور چاپلوسی کی برداشت نہیں تھی۔ جب بھی غلطی دیکھتا فوراً غصہ آ جاتا اور اپنی بات کہنے میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ میرے والد اس عادت کے بارے میں کہتے تھے، تمہارے دادا نے اپنی زبان سے ہم پر بلائیں مسلط کی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی مل کر نہ رہ پائے اور ہمیں وہاں سے یہاں آ کر رہنا پڑا۔ کم از کم تم تو بیٹا اپنی زبان کو قابو رکھنا سیکھو۔ میرے والد نے تربیت کے لیے مدرسے بھیجا تاکہ میں قرآن سیکھوں۔ 7 سال کی عمر میں حفظ شروع کر چکا تھا۔ مدرسے کے استاد نے مجھے پتلا اور کمزور ہونے کی وجہ سے کھیت کا پرندہ کہہ کر پکارا، حالانکہ میں شروع میں شاہین بننے والا تھا، پھر خوابوں کے پرندے کا غصہ برداشت کرنے والا تھا اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ کلاس میں باقی بچے 1 مہینے میں قرآن کے پاروں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن میں جس دن پہنچا اگلے دن قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے استاد حیران ہوئے۔ تم معمولی نہیں ہو کھیت کے پرندے، وہ کہنے لگے۔ اس رات میرے والد تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے نماز شروع کر چکا تھا۔ سلام کے بعد میرے والد نے کہا، بیٹے تہجد جماعت کی نماز نہیں، یہ سونے سے اٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور تم ابھی تک فرض عمر کے نہیں ہو، لیکن تمہارے نماز پڑھنے سے میں خوش ہوں۔ اور پھر انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور تلاوت شروع کر دی۔ رات کے وسط میں شروع کی ہوئی تلاوت صبح کے قریب مکمل ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں تھکاوٹ تھی اور آرام کے لیے لیٹا تو میں گہری نیند میں چلا گیا۔ خواب میں فرشتے میری تلاوت کی آیات پڑھتے نظر آئے۔ جب بیدار ہوا تو خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے قرآن بند کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو آیات میں نے پڑھی وہ میں نے حفظ کر لی ہیں۔ جب دوبارہ قرآن اٹھایا تو میری انگلی قدرتی طور پر سورہ شمس پر جا پہنچی۔ آیات پڑھتے ہوئے میرا سینہ غبارے کی طرح پھیل رہا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میری انگلی ابھی بھی اس آیت پر رکھی ہوئی تھی، جو اسے پاک اور صاف کرتا ہے وہ واقعی کامیاب ہے، اور جو اسے فساد، گناہوں اور بگاڑ کے ساتھ ڈھانپتا ہے وہ تباہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس آیت نے مجھے چھو لیا۔ میں اس میں غرق ہو گیا۔ میں نے سورہ شمس سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اس آیت میں صفائی کو ہر کوئی نفس کے پست ہونے سے ہی سمجھتا ہے، لیکن نفس کی تکمیل شیطان کو ہرا دینا ہے۔ جیسے زمین میں بیج ڈالا جائے اور ہر غیر ضروری چیز کو صاف کر کے وہ بیج اللہ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرے۔ صبح میں نے اپنے خاندان والوں سے کہا، آج کے بعد مجھے شمس کہہ کر پکاریں۔ آپ کا بیٹا قرآن کی سورہ شمس سے محبت کرنے والا ہے۔ اس دن کے بعد میرا نام شمس ہو گیا۔ میری پیدائش کی جگہ کی وجہ سے مجھے شمس تبریزی کے طور پر جانا جانے لگا۔ میرے دینی علوم کے استاد رکن الدین سجاسی تھے۔ چونکہ میں سبق سے اکتا کر کھڑکی سے باغ میں بھاگ جایا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پرندہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ درست تھے۔ شاید وہ پہلے ہی جان گئے تھے کہ میری زندگی ایک پرندے کی طرح ہوگی، جو ہمیشہ بے تعلق رہ کر یہاں سے وہاں اڑتا رہے گا۔ میرے اساتذہ ابو بکر سلفیاف، شیخ کرمانی اور رکن الدین سجاسی ہیں، لیکن ان اساتذہ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے تدریس کے طریقے سے زیادہ مجلس محفل میں سوال و جواب کی صورت میں تھا۔ ہماری علمی مجالس میں عموماً مباحثہ ہوتا تھا۔ میری روح کو پوری طرح سے سیراب کرنے والے واحد استاد مولانا تھے۔ استاد وہی جو تمہارا شاگرد بھی ہو اور تمہارا استاد بھی، تمہارا دوست، تمہارا رازدار ہو۔ استاد وہی جو تمہارا ہمدرد ہو، میں کہوں اور تم سنو والا استاد نہیں، وہ بغیر کہے تمہیں سمجھا سکے۔ استاد وہی جو تمہاری حالت کا شریک ہو، جو واز نہ دے، جو تمہارے دل پر جبر نہ کرے۔ کبھی کبھی وہ معنی کو مٹی کی طرح گوندھ کر تمہاری زندگی میں نئے رنگ بھرے،
وہ ایک لفظ بولے تو پورے کتابوں کے معنی تمہاری روح میں رس جائیں۔ استاد وہی جو قطرے میں کلزم انڈیل دے، استاد وہی جو تلاش کرنے والا ہو اور جسے تلاش کیا جائے، استاد وہی جو اپنے آپ کو وقف کر دے، وہی جو رائج طریقوں کو توڑ دے۔ بچپن، تو جسم سے حیوان اور روح سے فرشتہ ہے، اسی لیے تو زمین اور آسمان دونوں جگہ کا ہے۔ بچپن میں ایک عجیب حالت مجھے محسوس ہوتی تھی۔ رات بھر نہیں سوتا تھا اور صبح سے شام تک میرے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر بھی نہ مجھے نیند کی کمی تھی، نہ بھوک کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت مجھے زندہ رکھتی ہو۔ والدہ روٹی، تیل سے بنے ہوئے کھانے، ابلا ہوا گوشت اور مٹھائیاں لے کر آتی، اور جب میں منہ میں ایک نوالا ڈالنے کی کوشش کرتا تو فوراً واپس نکال دیتا۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا اور پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے، میں درخت کے نیچے سورج غروب ہونے تک بیٹھا رہتا تھا۔ میرے والد کہتے تھے کہ میں نظر نہ آنے والی مخلوق سے باتیں کرتا تھا۔ اس حالت کو نہ میں سمجھ سکا نہ اور کوئی۔ میرے والد بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے کہتے، تم پاگل نہیں ہو، مگر یہ کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہے۔ تم میں نہ وہ تربیت ہے، نہ وہ ریاضت، نہ کچھ اور۔ تمہاری والدہ اور خالہ تمہاری حالت پر پریشان ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تمہیں جنات نے پریشان کر رکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کسی استاد یا مکتبے لے جا کر تعلیم دلوا دوں۔ میں نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، مجھے میرے اندر سے سنو۔ تم اور میں اس حالت میں ہیں جیسے ایک بطخ کے انڈے کو مرغی کے نیچے رکھا گیا ہو اور اس انڈے سے بچہ نکلے، پھر وہ پانی میں چھلانگ لگا دے اور مرغی بے چین ہو جائے کیونکہ وہ پانی میں جا نہیں سکتی، لیکن بچہ سمندر کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ تو اے والد محترم، میں تم سے مختلف ہوں۔ میرے لیے سمندر کی طرح ایک وسیع منزل ہے۔ میں اس سمندر کا پرندہ ہوں اور تم وہ مرغی ہو۔ میرے والد اس بات پر حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کلمات کیوں اور کیسے نکلے۔ انہوں نے کہا، تم اپنوں سے یوں بات کرتے ہو، دشمن سے کیسے کرتے ہوگے؟ ایک مجذوب تھا جو رازوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اسے آزمانے کے لیے گھر میں بند کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی باہر نکل آتا تھا۔ ایک دن جب میرے والد مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، وہ مجذوب آیا۔ اس نے مکہ ہوا میں اٹھا کر میرے والد کو خبردار کیا اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس بچے کے ساتھ الجھ رہے ہو؟ میں تمہیں اٹھا کر اس بہتے پانی میں پھینک دوں گا۔ وہ دریا جو ترگول کو بہا رہا ہے اتنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ ایک ہاتھی کو بھی لے جا سکتا تھا۔ پھر مجذوب نے مجھ سے کہا، اللہ حافظ، اور عزت سے سر جھکایا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے والد کو اپنی نفل عبادات کبھی نہیں دکھاتا تھا۔ اپنی باطنی حالت اور دنیا کی حقیقت کو میں کیسے ظاہر کرتا؟ میرے والد اچھے اخلاق کے مالک اور بلند مرتبے والے تھے۔ وہ جب دو لفظ بھی بولتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن وہ عاشق نہیں تھے۔ اچھے اخلاق ہونا اور عاشق ہونا مختلف باتیں ہیں۔ تبریز میں میں کبھی کسی کو اپنے بغیر مرنے نہیں دیتا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلتا کہ کوئی موت کے قریب ہے، فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ اگر چند گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہوتا تو میرے گھر والے کہہ دیتے، اگر کوئی مر رہا ہے تو وہاں دیکھو، وہی ہوگا۔ میں اس سفر کا پیچھا کرتا۔ مرنے سے پہلے مرنا ضروری ہے، اس لیے کچھ راتوں کو میں اپنے محلے کی مسجد کے جنازے خانے کی تدفین میں جا کر تابوت کے اندر پڑ رہتا اور ساری رات موت کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتا۔ میں کبھی بھی نرم بستر پر نہیں سوتا تھا، یا تو سخت لکڑی پر سوتا، یا پتھر کے سرہانے یا درخت کے نیچے، یا تابوت میں سوتا۔ جب میں کسی خانقاہ یا مسجد جاتا تو کمرے کے ایرانی قالینوں اور دستکاری کی چٹائیوں کو سمیٹ کر ایک طرف رکھتا اور کھجور کی چھال پر سوتا۔ میری نیند کبھی بھی دن میں 4 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی 1 گھنٹے کے وقفوں میں ہوتی۔ میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں تہجد کی نماز نہ پڑھتا۔